أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركة ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد عزیزان گرامی مرتبت انسانیت اور رابطہ الہی کے عنوان پر میں نے اب تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ حقیقتوں سے نظر نہ چرائی جائے بلکہ حقیقتوں کو تسلیم کیا جائے، قبول کیا جائے، حقیقتوں کا درک کیا جائے، حقیقتوں کو تسلیم کیا جائے، حقیقتوں میں موازنہ نہ کیا جائے۔
اس لیے کہ حقیقتوں میں موازنہ کار ابلیس ہے، حقیقتوں کو قبول کرنا کار ایمانی ہے۔ اس لیے کہ ابلیس نے اپنے اور آدم کے بدن ظاہر کو دیکھ کر خود کو آدم سے افضل سمجھ لیا۔ اس نے غور نہیں کیا تھا، ارشاد ہو رہا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اس میں جسد آدم میں اپنی روح پھونک چکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب سجدے میں گر جانا۔ قدرت جب کسی کو اعزاز دینا چاہتی ہے، جب کسی کو شرف دینا چاہتی ہے تو اس کو اپنی طرف نسبت دے دیتی ہے۔ آدم کو فقط روح ہی نہیں دی، نفخت فیہ من روحی، جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک چکوں، ابلیس کہنے لگا نہیں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے۔ ابلیس کی نظر آدم کے ظاہر پر تھی، لیکن حکم جسد آدم کو سجدے کا نہیں تھا، روح آدم کو سجدے کا حکم تھا۔ عزیزان محترم، شرف مسجودیت آدم کے پترے کو نہیں تھا، اس روح کو تھا جو آدم میں پھونکی گئی، لیکن ابلیس نے روح پر نظر نہیں کی، فقط جسد آدم پہ نظر کی، جسد آدم پہ نظر کی، اس نے روح پر نظر نہیں کی۔ اب ابلیس میں یہ دم تو نہیں تھا کہ روح سے تقابل کرتا، ہاں اس نے تقابل کیا آدم کے بدن ظاہر سے۔ تو جان لو عزیزان محترم، بدن تو روح کا لباس ہوتا ہے، حقیقت نہیں۔ بدن تو روح کا لباس ہوتا ہے، لباس تو شاہ و گدا کا بھی ایک جیسا ہو سکتا ہے، عالم و جاہل کا ایک جیسا ہو سکتا ہے، مومن و منافق کا ایک جیسا ہو سکتا ہے۔ لباس کو نہ دیکھو، ملبوس کو دیکھو۔ قدرت نے کسی روح کو اس لباس میں رکھ کر بھیج دیا اور کسی نور کو اس لباس میں رکھ کر بھیج دیا۔ کسی روح کو اس لباس میں رکھ کر بھیج دیا اور کسی نور کو اس لباس میں رکھ کر بھیج دیا۔ ابلیس نے روح کو نظر انداز کیا، ابلیس کی نسلوں نے نور کو نظر انداز کیا اور کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے جیسا ہے۔ تو عزیزو، حقیقتوں میں موازنہ نہ کرو۔ آواز دی کہ دیکھو، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہے زمین و آسمان کا نور۔ مثلو نور ہی کا مشکات، اس کے نور کی مثل ہے جیسے ایک طاق، فیہا مصباح، اور اس میں ایک چراغ روشن ہے، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہے، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، اور وہ شیشہ اپنی چمک میں، اپنی تڑپ میں روشن ستارے کی مانند ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، جس کو زیتون مبارک کے ایسے درخت سے روشن کیا جائے گا جو نہ شرقی ہوگا نہ غربی ہوگا، اور یوغیو واللہ لم تمسسہ نار، آگ اس کو چھو بھی نہ سکے گی اور چراغ خود بخود روشن ہو جائے گا۔ لوگوں نے نور الہی کے چراغ کا قیاس دنیا کے چراغوں پر کیا۔ دنیا کے چراغ ہیں جو آگ سے روشن ہوتے ہیں، اس کا چراغ نور کا چراغ ہے۔ پھر کہنے لگے لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس کا مطلب یہ ہے نہ وہ یہودی ہے نہ وہ نصرانی ہے۔ عزیزو، یہودیت اور نصرانیت تو دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، ابھی تو دین کی بات نہیں ہوئی۔ یہودی کہاں سے، نصرانی کہاں سے، نہیں، بتایا جا رہا ہے کہ یہ نور سرمدی کا چراغ ہے۔ نور سرمدی کب سے ہے عزیزو؟ نور سرمدی اس وقت سے ہے جب نہ شرق تھا نہ غرب، جب نہ مشرق تھا نہ مغرب، نہ جبل تھے نہ میدان،
نہ بحر تھے نہ بر، نہ آفتاب تھا نہ مہتاب، یا تو خدا کا نور تھا یا اس کے نور کا مثل یہ چراغ تھا۔ محمد بلند تر صلوات۔ اور اب جب خلقت اول کی بات ہوئی تو کیا فرمایا آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے؟ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ دیکھو پیکر کی بات نہیں ہو رہی، حقیقت محمد کی بات ہو رہی ہے۔ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا۔ پوچھنے والا آیا معصوم کے پاس، فرزند رسول اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق فرمایا؟ آپ نے فرمایا ہوا نورو جدی رسول اللہ، وہ میرے جد رسول اللہ کا نور تھا۔ تو پوچھتا ہے فرزند رسول آپ کے جد کا نور کس شے سے خلق ہوا؟ آپ نے فرمایا عجیب بات کرتے ہو۔ مسکراتا میرا امام، پوچھتا ہے عجیب بات کرتے ہو، اول بھی پوچھتے ہو اور یہ بھی پوچھتے ہو کس شے سے بنا؟ اگر کسی شے سے بنتا تو اول نہ ہوتا، وہ شے اول ہوتی۔ میرے جد کا نور کسی شے سے نہیں بنا، لا شے سے بنا اور مشیت بن گیا۔ شے سے بننے والے اور ہیں، مشیت سے بننے والے اور ہیں۔ کیوں عزیزو؟ شے میں کیا فرق ہے، مشیت کیا ہوتی ہے تو جانو۔ شے وہ ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، ہر شے ہلاک ہونے کے لیے ہے، مشیت باقی رہنے کے لیے ہے۔ یہی تو شرف ہے نور الہی کے چراغ کا، جب کچھ نہ تھا تو یہ تھا، جب کچھ نہ ہوگا یہ رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ تو عزیزو نعرہ حیدری، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ تو عزیزو یہ اس وقت کی بات ہے جب وقت نہ تھا، ایک شمع وحدت جل رہی تھی اور ایک شمع وحدت کا انعکاس کرنے والا، ریفلیکٹ کرنے والا یہ چراغ تھا۔ اب وحدت دیکھ کر اس کو چراغ کہوں یا وحدت میں کثرت دیکھ کر اس کو چراغاں کہوں، لیکن یہ نور تھا۔ بات کس وقت کی ہے؟ جب وقت نہ تھا، نہ آفتاب نہ مہتاب نہ زمین نہ آسمان نہ میدان نہ پہاڑ نہ بر نہ بحر نہ بستیاں نہ جنگل۔ سوال یہ ہے جب کچھ نہ تھا تو یہ مخلوق اول خلق ہونے کے بعد کہاں پر مقیم ہوا؟ بھائی ہر چیز کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے نا۔ اب کائنات میں اور تو کچھ ہے نہیں، صرف ذات پروردگار، یہ بننے والی یہ اول مخلوق۔ تو پوچھنا یہ ہے جب یہ بنا تو اس نے قیام کہاں کیا، کہاں پر ٹھہرا؟ تو عزیزو کائنات میں اور کوئی چیز نہیں تھی اور کوئی جگہ نہیں تھی، تو ماننا پڑے گا، بہت توجہ رہے، ماننا پڑے گا باوجود کے مخلوق حادث ہے، لیکن قیام وہی کیا جہاں خالق کا نور تھا۔ قیام وہی کیا جہاں خالق کا نور تھا، تو مخلوق حادث ہونے کے باوجود خالق کی طرح زمان و مکان کی محتاج نہیں، اور جو زمان و مکان کی محتاج نہیں تو جانو جو زمان و مکان کا محتاج ہو وہ مادہ ہوتا ہے، جو زمان و مکان کا محتاج نہ ہو وہ نور ہوتا ہے۔ اور پھر نظر ڈالو تاریخ پر عزیزو تو تم دیکھو گے ہر نبی نے اعلان کیا
ہر نبی نے ایک اعلان کیا. کیا اعلان ہے؟ میں مسلمانوں میں سے ہوں. ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ لا شریک لہ بذالک امرت وانا من المسلمین. میں مسلمانوں میں سے ہوں. اپنی ذریت کو وصیت کی کہ اسلام پر قائم رہنا. تمام انبیاء نے اپنے اسلام کا اعلان کیا یہ کہہ کر کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. حضور کے جد نے بھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی اعلان کیا وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمانوں میں سے ہوں. لیکن سرکار ختمی مرتبت نے کیا فرمایا؟ سنو گے؟ ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. بھائی وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں میں سے ہوں. حضور فرمایا میں اول مسلمان ہوں. محمد و آل محمد صلوات. انا اول المسلمین، میں اول مسلمان ہوں. اب اگر یہاں تک یہ بات پہنچا سکا ہوں تو اب پوچھتا ہوں کہ عبادت وہ بہترین ہے جو جنت کی تمنا میں نہ ہو. عبادت وہ عظیم ہے جو جہنم کے خوف میں نہ ہو. لیکن کسی بھی بشر کے لیے بہت مشکل بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عبادت کا آغاز ہوا ہے جنت بننے کے بعد. اس کی عبادت شروع ہوئی ہے جہنم کی تخلیق کے بعد. میں نے عرض کیا نا، کچھ نہ تھا کائنات میں، نہ زمین نہ آسمان، نہ بحر نہ بر، نہ بستیاں نہ آبادیاں نہ جنگل، نہ جنت نہ جہنم. تو آپ جو عبادت کر رہا تھا نور الہی کا چراغ، وہاں نہ جنت کی تمنا تھی نہ جہنم کا خوف تھا. صرف اسی چراغ کو یہ حق ہے، اسی گھرانے کے افراد کا حق ہے یہ کہہ سکے پروردگار تیری عبادت نہ جنت کے لالچ میں کی نہ جہنم کے خوف میں کی، اس لیے کی کہ تیری ذات لائق عبادت ہے. محمد صلوات. خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. تو دیکھا آپ نے عزیزان محترم، بدن ظاہر کو دیکھ کر قیاس نہ کرو، ظاہر کو دیکھ کر اپنے جیسا نہ سمجھو. یہ دلیل پہلی مرتبہ قائم کی تھی ابلیس نے. یہ شیطانی اجتہاد تھا، یہ شیطانی اجتہاد تھا. اور جیسے جیسے بات بڑھتی جا رہی ہے، کہیں کہیں یہ فکر بھی بڑھتی جا رہی ہے، ہم جیسے وہ بھی ہم جیسے، ہم ان جیسے وہ ہم جیسے. نہیں، یہ کار شیطان ہے. کہ سجدہ کر، سب سجدہ کر رہے تھے، سرکشی کرنے والا سرکشی کر رہا تھا، سرکشی کرنے والا سرکشی کر رہا تھا، انکار سجدہ کر رہا تھا، یہ سمجھ کر کہ سجدہ جسد آدم کو ہو رہا ہے. تو ایک بات کہہ دوں، یہ سجدہ اصل میں بیعت کا عنوان تھا. وہ جملہ یاد رہ جائے میرے سننے والوں کو. یہ سجدہ اصل میں بیعت کا عنوان تھا. جس نے سجدہ کر لیا خلیفۃ اللہ کی بیعت کر لی. جس نے سجدے کا انکار کیا اس نے بیعت کا انکار کیا. تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے بیعت کر لی، ابلیس نے انکار کر دیا، ہے نا. فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار بیعت کی. تو اگر پہچاننا ہونا ابلیس کی نسلوں کو تو اس طرح پہچاننا کہ جن کی فرشتوں نے بیعت کی ہے ان سے جو بیعت مانگے
جو اس سے بیعت مانگے جس کی فرشتوں نے بیعت کی ہو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. تم جانتے ہو. مجھے کہنا صرف یہ ہے فرشتے معصوم ہے نا. میرا خدا ظالم نہیں ہے کہ معصوم کو حکم دے کہ غیر معصوم کے سامنے جھک جاؤ. اچھا فرشتے کتنے ہیں؟ کتنے فرشتوں نے سجدہ کیا؟ کروڑوں فرشتوں نے، ان گنت فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. میرا خدا عادل ہے، اگر حکم دے جھکنے کا تو معصوم کو غیر معصوم کے سامنے جھکا نہیں سکتا. تو ان گنت فرشتوں کو حکم دیا کہ ایک آدم کو سجدہ کرے، تو مانو کہ ان گنت فرشتوں کی عصمت آدم کی عصمت سے کم تر ہے. آدم کی عصمت بلند، ان گنت فرشتوں کی عصمت آدم کی عصمت سے کم. ہو گئی بات عزیزو. آدم بھی معصوم، فرشتے بھی معصوم. اب تیسری بات کہتا ہوں، جب آدم بھی معصوم اور آدم کی عصمت کروڑوں فرشتوں کی عصمت پر بھاری، تو وہ کیسے ہوں گے جن کے نام سے آدم جیسا معصوم اپنی توبہ کو قبول کرائے. کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات سیکھے. فتاب علیہ، پھر توبہ کی. اللہ نے کلمات سکھائے آدم کو. کیوں سکھائے؟ تاکہ آدم توبہ کرے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پروردگار کلمات بھی تو سکھا رہا ہے تو آدم کی توبہ کو قبول کیوں نہیں کر لیتا؟ رابطہ سمجھا رہا ہوں بھائی، تواب تو میں ہوں، توبہ کا قبول کرنے والا میں ہوں، لیکن کرتا اس وقت قبول ہوں جب ان ناموں کے واسطے سے کوئی میرے پاس آئے. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم. آدم نے کلمات سیکھے، آدم کی توبہ، آدم کی عرضی فوراً قبول ہو گئی. اب فرشتے معصوم، آدم معصوم. وہ کیسے معصوم؟ ان کی عصمت کتنی وزنی جس پر آدم جیسے معصوم کی غلطی معاف ہو جائے، معاف کرنا ترک اولا معاف ہو جائے، آدم کی توبہ قبول ہو جائے. کتنے بڑے معصوم بھائی، وہ بھی معصوم. اب لوگ پوچھتے ہیں محمد و آل محمد بھی معصوم، انبیاء بھی معصوم. فرق کیا ہے دونوں کی عصمت میں؟ تو ایک جملہ کہتا ہوں کیونکہ اتنی طبیعت اور آواز ساتھ نہیں دے رہی، بس ایک جملہ کہتا ہوں. انبیاء بھی معصوم، محمد و آل محمد بھی معصوم. عصمت میں فرق یہ، انبیاء وہی کرتے تھے جو صحیح ہوتا تھا، انبیاء وہی کرتے تھے جو صحیح ہوتا تھا. محمد و آل محمد جو کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتا ہے. بس فرق اتنا ہے، وہ حق کے پیچھے چلتے تھے، آل محمد وہ حق جن کے پیچھے چلتا ہے. اگر یہ کھانا کھائے تو کھانا عبادت، فاقہ کرے تو فاقہ کرنا عبادت، جاگے تو جاگنا عبادت، سو گئے تو سونا عبادت. اسی لیے عزیزو ان کو معیار بنایا، رابطہ بنایا. پھر آئیے واپس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، آواز دی استکبرت، تو تکبر کرنے لگا. ام کنت من العالین، کیا تو بلند مرتبہ لوگوں میں سے ہو گیا؟ عالین جمع ہے عالی کی. ام کنت من العالین. ابلیس کا جواب سننا، کہتا ہے پروردگار انا خیر منہ، یہ نہیں کہہ رہا میں عالین سے بہتر ہوں،
کہتا ہے میں آدم سے بہتر ہوں. عالین کون؟ ام کنت من العالین، ایسے بلند مرتبہ جنہوں نے سجدہ نہیں کیا تھا، جن کو سجدے کا حکم نہیں ہوا تھا. کہا تو سجدہ نہیں کر رہا، کیا تو عالین میں سے ہے؟ کہتا نہیں پروردگار عالین میں سے تو نہیں ہوں، لیکن انا خیر منہ، میں آدم سے بہتر ہوں. تو بھئی ایک بات کہوں گا، ابلیس ہے، شیطان ہے، لیکن اتنی جسارت نہیں ہے کہ عالین کی برابری کا دعویٰ کر سکے. خدا جانے وہ کیسے انسان نما شیطان ہے جو آسانی سے کہہ دیتے ہیں محمد ہم جیسا، ہم محمد جیسے. محمد صلوات. تو اب اگر انسانیت چاہے کہ رابطہ الہی قائم ہو تو جس راستے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی بس اسی راستے کو اختیار کر لو، اس رابطے کا دامن تھام لو. بس اسی لیے سرکار دو عالم نے ایک معقول چیز کی مثال محسوس سے دی تھی. میری 8ویں گفتگو کیا ہوا؟ مادی طوفان اٹھا تھا تو نوح کی کشتی نجات بن گئی تھی. جب مانوی طوفان اٹھے تو میرے اہل بیت کی کشتی نجات ہے. اب سنو کیا فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فنجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس میں نجات پائی. من تخلف عنها، جس نے روگردانی کی فغرق، وہ غرق ہو گیا. حدیث یہاں رکی نہیں، میں بڑی توجہ رہے، حدیث یہاں رکی نہیں کہ غرق ہو گیا، نہیں، فرمایا غرق ہوا اور ہلاک ہوا. اس لیے کہ بعض اوقات لوگ غرق ہو کے بھی باقی بچ جاتے ہیں، لیکن جو کشتی نجات سے روگردانی کرے گا وہ غرق بھی ہوگا، ہلاک بھی ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ اس راستے پر چلتے رہو تو ایک سوال میں تم سے کرتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہہ دو کہ میں کوئی اور اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ قربہ سے مودت کی جائے. اور دیکھو عزیزو، غور کرنا، یہ نہیں ہے کہ میرے قربہ سے، یہ نہیں ہے رسول کے قربہ سے، نہیں، کہا یہ جا رہا ہے کہ میں کوئی اور اجر نہیں چاہتا. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ سے مودت کرو. میں نے ابھی قربہ کا ترجمہ نہیں کیا. مودت فی القربى، قربہ سے مودت کرو. قریبی سے محبت کرو. تو میں آسان کر رہا ہوں، قریبیوں سے محبت کرو. کس کے قریبی؟ تو ایک بات یاد رکھنا، قرآن جب کسی شے کی بات کرے اور نسبت نہ بتائے، قرآن جب کوئی بات کرے اور نسبت نہ بتائے تو اس کی نسبت ہوتی ہے اللہ کی طرف. ہو گئی بات؟ عزیزو، بات میری آپ تک پہنچ جائے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو، جب اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. کس کا خلیفہ؟ آیت نے نہیں بتایا کس کا خلیفہ، بس اتنا کا خلیفہ بنانے والا ہوں. نہیں بتایا نا کسی کا خلیفہ. کس کا خلیفہ؟ تو سب نے اتفاق کیا اللہ کا خلیفہ. اب آیت پڑھو، اجر رسالت یہ ہے قریبی سے محبت کرو. کس کا قریبی؟ تو چونکہ نہیں بتایا تو ترجمہ سن لو اور جان لو، اس سے محبت کرو جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. اچھا، اب اس کا ترجمہ کر دیا قرابت داروں سے، میں اختلاف کروں گا. نہیں عزیزو، اکبر سب سے بڑا، کبرا سب سے بڑی،
تذکیر اور تانیث. اصغر سب سے چھوٹا، صغرا سب سے چھوٹی، اوسط درمیانہ منجلا، وسطی سب سے درمیانی. یہ تانیث کا صیغہ ہے. اب اقرب کہتے ہیں الف قاف رے و بے، اقرب وہ مرد جو سب سے زیادہ قریب ہو. اکبر سے کبرا، اوسط سے وسطی، اصغر سے صغرا، اقرب سے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی. ارے رسالت کا اجر یہ اس عورت سے محبت کرو جو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہے. تو عزیزو، فاطمہ زہرا کسی خاتون کا نام نہیں ہے، نہیں رسول کی بیٹی کا نام نہیں ہے. فاطمہ زہرا اللہ کی قربت کا نام ہے. فاطمہ زہرا اللہ کی قربت کا نام ہے. تبھی تو جب پنجتن چادر میں جمع تھے اور جبریل امی پوچھ رہا تھا یا رب ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، یہ رسالت کی کان ہے. تو سمجھے، رسالت کی کان ہے. بتاؤ کان پہلے ہوتی ہے جواہرات پہلے ہوتے ہیں؟ بھائی کان پہلے ہوتی ہے پھر جواہرات نکلتے ہیں. فاطمہ زہرا کا گھر رسالت کی کان ہے. فاطمہ تو وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا، وہ حبیب کبریا میرا آقا ہے، مشکل کشا میرا مولا علی ہے. لیکن نہ علی کو ذریعہ تعارف بنایا، نہ محمد عربی کو تعارف کا ذریعہ بنایا. فرمایا ہم فاطمہ تو اس چادر کے نیچے فاطمہ ہے، وہ ابوہا وہ بالوہا وہ بنوہا. تو قدرت کیا بتا رہی ہے؟ مرکز نبوت فاطمہ ہے، مرکز رسالت فاطمہ ہے، مرکز امامت فاطمہ ہے، مرکز صداقت فاطمہ ہے، مرکز عصمت فاطمہ ہے. پوری ہدایت فاطمہ زہرا کی ذات کو طواف کرتی ہے. محمد و محمد صلوات. اور یہی وجہ تھی عزیزو کہ رسالت مآب جب بیٹھتے تھے تشریف رکھتے تھے اور اگر فاطمہ زہرا آ جاتی تھی، سب نے اتفاق کیا ہے مکاتیب فکر اسلامی نے، جب تشریف لاتی تھی تو رسالت مآب اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے. تو سمجھے آپ یہ کیا احترام تھا؟ نہیں تم نے غور نہیں کیا. دیکھو اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور فاطمہ زہرا کو بٹھا دیا. کیا مطلب ہے؟ جتنی دیر فاطمہ زہرا بابا کی خدمت میں ہے اتنی دیر تک رسول اپنی مسند پہ نہیں ہے، فاطمہ مسند رسالت پہ ہے. مرحبا کہہ کے استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، پھر فرماتے تھے دیکھو کلمہ پڑھنے والوں جان لو، پہچان لو، الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. رسول کون ہے؟ وما محمد الا رسول، جو ہر حال میں رسول ہے. فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے مجھ کو اذیت پہنچائی وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو عزیزان محترم، اصل میں وہ پہلا سجدہ جو تھا وہ اس بات کا عہد تھا کہ انسانیت فلاح کے لیے، نجات کے لیے، بقا کے لیے خلیفۃ اللہ کا احترام کرے اور معصوم کا اتباع کرے. لیکن ہوا کیا عزیزو، بس آخری جملہ میرے بیان کا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا، لوگوں نے اپنے عہد کو توڑ دیا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. کیا اس امر کو قطع کرنے لگے جس کے ایصال کا حکم اللہ نے دیا تھا. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلانے لگے. تو قرآن نے اعلان کیا أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے.
اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی عزیزو؟ بس آخری جملہ ہے، بڑی توجہ ہے۔ ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ بھائی آدم سے نبوت کی ابتدا ہوئی، ابلیس سے لعنت کی ابتدا ہوئی۔ آدم سے نبوت کی ابتدا، ابلیس سے لعنت کی ابتدا، خاتم النبیین پر نبوت کی انتہا۔ اب دوسرا جملہ ہی میں کہوں، بھائی آدم سے نبوت کی ابتدا، ابلیس سے لعنت کی ابتدا، ختمی مرتبت پہ نبوت کی انتہا، ختمی مرتبت کے دشمنوں پر لعنت کی انتہا۔ جو اس چراغ کا دشمن ہے، جو اس گھر کا دشمن ہے، جو فاطمہ زہرا کا دل دکھاتا ہے، جو فاطمہ زہرا کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بنتا ہے، اولئک لہم اللعنہ وَلَهُمْ سُودَا۔ اور یہ سورہ رات کی 13ویں آیت تھی جس کو میں نے تلاوت کیا۔ کیوں؟ بات یہ کہ دربار وہی تھا جہاں پر فاطمہ زہرا جاتی تھی تو اللہ کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ دربار یہی تھا۔ ایک روز فاطمہ زہرا اسی دربار میں آئی تھی، لیکن معلوم ہے کیا ہوا؟ دربار میں ستون کی آڑ لے کر ستون کے ساتھ کھڑی ہوئی میری شہزادی اور دیر تک روتی رہی۔ ساتھ جانے والی خواتین میں سے کسی نے کبھی بھی آگے بڑھ اپنا مقصد بیان کر، روتی کیوں ہے؟ کہ یہ دیکھ رہی ہوں آج میرے احترام میں کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ روتی ہوئی پیغمبر کی بیٹی اپنے گھر واپس ہوئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فاطمہ زہرا کی بیٹی زینب نے دیکھا اماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، تو زینب نے پوچھا اماں کیا حق مل گیا؟ کیا حق مل گیا؟ تو ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے زینب حق تو نہیں ملا، اس بات پر نہیں رو رہی ہوں کہ حق نہیں ملا، لیکن زینب آج دربار کا جو منظر دیکھ کر آئی ہوں، زینب تیری چادر محفوظ نہیں رہے گی۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ تاریخ واقعات کو جاننے کا نام نہیں ہے، واقعات کی معنویت کو سمجھنے کا نام ہے۔ اب آ جاؤ کربلا کے میدان میں، واقعات سے ملاتے چلو، سمجھتے چلو۔ وہ حسین جو اگر مسجد میں آ گیا ہے، ٹھوکر کھا کے گرا ہے، تو رسالت مآب اپنا خطبہ روک کر ممبر سے نیچے تشریف لے آتے تھے، حسین کو گود میں اٹھا کر ممبر پر آئے، فرمانے لگے عارفو حاضر حسین، حسین منی وانا من حسین، اے لوگوں پہچان لو یہ حسین مجھ سے ہے، میں اس حسین سے ہوں۔ یہ مدینہ تھا نا، حسین نے ٹھوکر تو کھائی تھی، رسالت مآب ممبر سے نیچے آ گئے۔ ہائے عزادارو، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آج تو آپ کو حسین کا ٹھوکر کھانا بھی گوارا نہیں، کل آپ کو حسین کربلا کے میدان میں زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آئے گا۔ ارے کون ہے جو ایسے عالم میں آ کے حسین کا بازو پکڑے، آگے حسین کے گھوڑے کی رکاب تھامے؟ میرا دل کہتا ہے کہ جو پیاری ماں نے گود کھولا دی ہوگی، ہاں میرے بچے تیرا سر بھی کدے تو میری گود میں کدے۔ بس مجلس ختم ہو گئی، تم نے محرم کی پہلی سے عصر عاشور تک جو مجلسیں کی ہیں وہ شہیدوں کی مجلسیں ہیں، لیکن عصر کے بعد ہوا کیا سنو گے؟ میں نے دوپہر کی مجلس میں پڑھا تھا، جب ذوالجناح اپنی پیشانی کو رنگین کر کے خون میں، اپنے ہونٹوں کو خون میں تر کر کے در خیمہ پہ پہنچا، اور سکینہ یہ سمجھی بابا آ گئے، لیکن جب در خیمہ پہ آئی باغیں کٹی ہوئی تھی، ذوالجناح کی اور خون میں تر تھے، بیویوں نے رونا شروع کیا۔ کوئی گھوڑے کے
گردن میں بائیں ڈال کے کہہ رہی تھی زلجلہ میرا بابا کہاں گیا، میرا وارث کہاں گیا، میرا بھائی کہاں گیا؟ سکینہ گھوڑے کو صبح سے لپٹ کے کہتی تھی زلجلہ میرے بابا کو کہاں چھوڑا؟ تو کیا کیا زلجلہ نے؟ سنو گے؟ ایک مرتبہ اپنے ہونٹوں سے، اپنے دانتوں سے زینب کی چادر کو تھاما اور زینب کو ساتھ لیا اور زینب میدان میں آئی۔ میدان کربلا میں ایک بلندی پہ دیکھ کے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، اس کو تلہ زینبیہ کہتے ہیں۔ دیکھا حسین زخمی ہے، قاتل خنجر ظلم لیے بیٹھا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ حسین نے غش سے آنکھیں کھولی، زینب کو دیکھا، آوازی زینب ابھی میں زندہ ہوں، خیمے میں واپس چلی جاؤ۔ زینب خیمے میں واپس آئی، ابھی آئی ہی تھی کہ ایک مرتبہ زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا۔ جب زلزلہ آیا تو یہ جو سجاد کا شانہ ہلایا، بیٹا زمین کربلا کو زلزلہ آ گیا، اب تیرا کعبہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اپنی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، خیمے کا پردہ اٹھا، دیکھیے اپنی اماں وہ لوگ میدان میں بابا کا بڑا۔ بس جب گھوڑے کی دین خالی ہو گئی تو پھر زینب حسین بن گئی۔ زینب کہنے لگی سیدانیوں گھبرانا نہیں، اب میں اس قافلے کی سالار ہوں، اب میں اس قافلے کی سالار ہوں، بیویوں گھبرانا نہیں، تسلی رکھنا۔ ادھر فوج میں یہ مشورہ ہوا کہ سب کچھ ہو چکا لیکن رسم عرب باقی ہے۔ ایک مرتبہ گھوڑوں کے رخ خیام حسینی کی طرف ہوئے، گھوڑے دوڑنے لگے، گھوڑے چلنے لگے۔ میری زبان میں قوت گواہی نہیں، میرا ساتواں امام فرماتا ہے جہاں پر جو گزر گئی اس شام میں اس کو نہ بیان کرنے والا بیان کر سکتا ہے۔ یہ شام غریبہ تھی جب لشکر نے حملہ کیا، بیویوں کی چادریں چھینی، خیموں میں آگ لگی، سکینہ بیوی کے گوشوارے اتار لیے گئے۔ راوی نے معصوم سے پوچھا مولا سکینہ بیوی کے گوشواروں کا خصوصیت سے ذکر ہوتا ہے، کیا وہ گوشوارے بہت قیمتی تھے؟ کیا وہ گوشوارے بہت قیمتی تھے؟ تو فرمایا ظالم اگر گوشوارے اتار لیے گئے ہوتے نا تو اس طرح بیان نہ اتارے، میری بہن کے گوشوارے اس طرح اتارے کہ سکینہ کا کرتا خون سے بھر گیا۔ چادریں چھین گئی، خیموں میں آگ لگ گئی، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا تھا وہ بے بیت ہو گئے۔ شام غریبہ تھی، اہل بیت کھلے آسمان کے نیچے تھے، جلی ہوئی راکھ پر، جلی ہوئی قناتوں پر بچے بیٹھے تھے، سسک رہے تھے۔ ہاں بس ایک تبدیلی تھی، عصر تک بچے پکار رہے تھے اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، لیکن اب بچے خاموش تھے۔ میں سوچتا ہوں یا تو دن کے واقعے سے چین گئے یا سوچ رہے ہیں باقی کون بچا ہے جس سے کرو قابل۔ شام غریبہ گزر رہی تھی، ادھر فوج شام کی میٹنگ ہوئی، سرداروں نے آگے بڑھ کے کہا عمر ساز سب کچھ ہو گیا، بس ایک رسم عرب باقی رہ گئی ہے، بس اتنی اجازت دے دے اس کو بھی پورا کر لیں۔ اور رسم عرب بھی ہے کہ دشمن کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، بس اجازت دے دے۔ عزاداروں اجازت مل گئی، گھوڑے دوڑنے لگے۔ جب گھوڑے دوڑے اور جب لاشوں پر گھوڑے دوڑنے لگے نا تو ان کے قبیلے والے آ گئے، کہنے لگے خبردار یہ توہین ہے، ہم خود کی لاش پامال نہیں ہونے دیں گے۔ جب حبیب کی لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے تو حبیب کے قبیلے والے آ گئے۔ عمر سعد نے اعلان کیا جس کے عزیز کا لاشا ہو آ کر لے گئے۔ عزاداروں سب لاشیں اٹھ گئے، محمد کے نوازے کا لاشا، کوئی وارث نہیں تھا۔ سکینہ پوچھنے لگی بھیا سجاد پہلے گھوڑے رک گئے تھے اب رکتے نہیں ہیں، فرمایا بہن جس کا وارث ہوتا ہے اس کی لاش پر گھوڑے نہیں